علی محمد خان صاحب سے بات کریں. خان صاحب, آپ نے آج قومی اسمبلی میں جو تقریر کی اس میں آپ نے کہا کہ ہمیں آپس میں بات چیت کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اسپیکر کی کرسی جو ہے وہ کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی دوسرا راہیل فارمولہ نہیں چاہیے. I'll be very blunt, very open. ہم اپوزیشن میں تھے, ہم یہاں ڈی چوک پہ بیٹھے ہوئے تھے, نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. نواز شریف صاحب کی درخواست پہ, یہ فیکٹ ہے, اگر میں غلط ہوں آپ پلیز کریکٹ کیجئے, سارے چیزیں آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں, آپ کو تو بہت سی چیزوں کا پتہ ہے, ساری بتا دیں کسی ایک دن. ساری بتا دوں تو پھر میں کدھر جاؤں گا؟ جدھر جائیں گے مجھے ساتھ لے جانا. اوکے. تو میاں صاحب نے بطور وزیر اعظم اس وقت کے آرمی چیف وہ جناب راہیل صاحب جو تھے, ویسے بائی دا وے میرے خیال میں انہوں نے اپنے آپ کو آخر میں اچھا کنڈکٹ کیا, عزت سے چلے گئے. تو ان کو فیلڈ مارشل بننا چاہتے تھے, ایکسٹینشن بھی لینا چاہتے تھے, ان کو ملی نہیں. میں نے کہا عزت سے چلے گئے. ہاں, تو میاں صاحب نے جب ان کو انگیج کیا کہ آپ بیچ میں آئیں, میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل فورسز کو اس انگیجمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے. اچھا غلطی ہو گئی ہے, اب کیا دوبارہ ریپیٹ کریں؟ نہیں. دوسری چیز, ابھی وہ غلطی ریپیٹ کون کرنا چاہتا ہے؟ جو بھی کرنا چاہتا ہے نہیں ہونی, ہماری طرف سے نہیں ہوگی. نہیں, آپ کی طرف سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ بے اختیار سیاسی حکومت ہے, اس سے مذاکرات نہیں کرنے. وہ جن کے پاس اختیار ہے ہم نے ان سے بات کرنی. دیکھیں, میں اس طریقے انصاف میں ہوں نا کہ آدھی جوانی تو اپنی دے دی ہے نا, کچھ میرا حق ہے. ہاں, آخری رات کھڑا تھا نا جی, اللہ نے کھڑا کیا, یا جیل میں بھی اللہ نے کھڑا کیا. کوئی تھوڑا اگر میرا حق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خان صاحب کو یہی بات کرتا ہوں, کروں گا بھی. آج کل پرسوں جب بھی ملاقات ہوتی ہے ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل فورسز سے انگیج کرنا چاہیے. اور اس وقت اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ عمر ایوب خان صاحب ہیں, جن پہ کل محترم اپنا جو ہیں ڈیفنس منسٹر صاحب نے بڑے تابڑ توڑ حملے کیے. اور یار وہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ کیوں آپ ان کو دوش دیتے ہیں اپنے دادا کے گناہوں کا؟ وہ تو آج ڈیموکریٹ ہے, وہ خود یہ کہتا ہے کہ بھئی بے اختیار ہے, فارم 47 کا وزیر اعظم ہے, لیکن بات ہم شہباز شریف سے کریں گے. وہ آپ کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے. اچھا, تو دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے, میر صاحب اس کو پلیز آپ تو سمجھتے ہیں, بلکہ بہت ہی اچھا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ناظرین کے سمجھانے کے لیے, ان کے سمجھنے کے لیے کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان دیکھیں 796,096 اسکوائر کلومیٹر کا وسیع ملک ہے. اس میں صرف ایک ٹکڑا زمین ایسا ہے جو 25 کروڑ عوام کا ریپرزنٹیٹیو ہے, وہ یہ پارلیمنٹ کا فلور. یہاں پہ جب قوم کے مسئلے حل ہوں گے, سب سے بڑا فائدہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اسٹیبلشمنٹ پہ گن نہیں پڑے گا, ان پہ الزام نہیں آئے گا, وہ غیر ضروری ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوں گے, وہ اپنی پیشہ ورانہ امور پہ توجہ دیں گے. اور یہ معاملات اگر دیکھیں, اگر سیاسی فورسز آپس میں بیٹھ کے ایشوز حل نہیں کر سکتے, نہ کریں پھر سیاست. دیکھیں آپ نے اتنا خرچہ ہوتا ہے, ادھر کروڑوں روپے لگتے ہیں, کس لیے لگتے ہیں؟ گالن گلوچ کے لیے لگتے ہیں. ہمارا تو نقطہ ہے مذاکرات میں نمبر 1 ہے عمران خان صاحب کی اسیران کی رہائی, نمبر 2 ہمارے مینڈیٹ کی واپسی. یہ ہمارے انیشیل سب سے بڑے, اس کے علاوہ تیسرا کوئی مین ہمارا نقطہ ہے ہی نہیں. اچھا, یہ حل ہوتے ہیں پھر آگے بتائیں. دنیا کے جس مسئلے پہ آپ نے بات کروانی ہے کروا لیں گے. پہلے عمران خان صاحب کی رہائی, شاہ صاحب اور ساری ان کی جو ٹیم ہے جو ہماری لیڈرشپ اندر ہے, اور اسیران اور خواتین جو بیچاریاں کتنی تکلیف میں 1 سال سے ان کے بچے بچیاں گھروں میں پڑے گئے, اور مینڈیٹ کی واپسی. یہ بتائیں کہ ابھی وزیر دفاع کا آپ نے بھی ذکر کیا, تو وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے یہ جو آزاد کشمیر میں گڑبڑ ہوئی, ہنگامے ہوئے, اس کے پیچھے تحریک انصاف ہے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ کل جو میں نے ان کی سپیچ سنی ہے, ان سے ویسے ان کے بزرگوں سے ہمارے بزرگوں کا احترام کا رشتہ ہے, میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرے خیال میں ان کو ہی نیڈز اے بریک. Yes, he needs a break. جس طرح وہ مشکلات بنا رہے ہیں نون لیگ کے لیے, کل جو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کیا, اور یہ اس طرح کی بات کرنا, کیا میں علی محمد 10 بار آپ اس کو مار کے دوبارہ زندہ کریں, میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی نون لیگی کشمیر میں حالات خراب کرے گا, کیونکہ یہ غداری ہے. میں کسی نون لیگی پیپل پارٹی این پی والے کو غدار نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں میری سوچ اس کی سوچ میں فرق ہو سکتا ہے. محب وطن ہم سب ہیں, طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے. جس طرح ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی حکومت ان معاملات کو سویلین طریقے سے, پولیٹیکل طریقے سے آپ اس کو حل کریں. پلیز ڈونٹ یوز میں اپنا فورس یوز نہ کریں. اس کو مودی وہاں ایکسپلائٹ کرتا ہے, اس کی ساری ٹیم ایکسپلائٹ کرتی ہے. وہ ویژولز جس پہ ہم اتنے چھوٹے بچے تھے, ہم بڑے ہوئے جب مقبوضہ کشمیر سے یہ سارے ویژولز آیا کرتے تھے اور رپورٹنگ ہوتی تھی, وہ چیزیں ادھر سے اللہ نہ کرے ہماری یہ گناہگار آنکھیں دیکھیں, یہ موقع نہ دیں. ہم سب اس کو, اور میں تو
کل یا پرسوں باقاعدہ آفر کی حکومت کو کہ آپ کو تحریک انصاف جو سپورٹ چاہیے کشمیر والے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، سیاسی اختلاف ایک طرف، لیکن اس کے لیے ہم آپ کو آزاد کشمیر میں فل سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد آپ کا ڈیفنس منسٹر اگر ایسی بات کرتا ہے دیٹ مینس کہ وہ سیریس نہیں ہے اینڈ ہی نیڈز اے بریک. چلے، لیکن آپ کو لگتا یہ ہے کہ بریک تھرو جو ہے وہ آگے بڑھنے کا جوڈیشل کمیشن ہے؟ 9 مئی پہ اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے تو سب کی فیس سیونگ ہے. صرف 9 مئی پہ نہیں، 8 فروری پہ بھی ہماری پٹیشن پڑی ہے. 4 حلقوں پہ اگر سو موٹو اور جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے، انکوائری کمیشن 2014-15 کا یاد ہوگا، اس الیکشن کا آڈٹ کریں. آئین پہ حملہ ہوا ہے، آئین پہ ڈاکہ پڑا ہے، الیکشن چوری کیا گیا ہے، یا پھر یہ ڈھونگ نہ رچائیں، دے دیں بس گھر سے ہی فارم 47 دے دیں، جدھر سے دینے ادھر سے دے دیں. لیکن اگر آپ نے الیکشن کرانا ہے، میں تو محترم چیف جسٹس صاحب سے پتہ نہیں کتنی بار یہ میڈیا کے ذریعے پریس ٹاکس کی استدعا کر چکا ہوں کہ جہاں ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا کہ آپ نے رات کو عدالت لگائی اور آپ نے یہ فرمان جاری کیا یا حکم دیا کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے، کہا تھا نا جی، اور سب نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے الیکشن کو مضبوط کیا ہے کہ بھئی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ گھر پہ کوئی اور اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے الیکشن کے حوالے سے اپنے گھر میں کریں، باہر نہ کریں. الیکشن 8 فروری کو ہوگا. میں نے صرف یہ نقطہ پیش کیا کہ کیا الیکشن کرانا اہم ہے یا اس کا صاف شفاف ہونا بھی اہم ہے. اگر صاف شفاف ہونا آئینی ضرورت ہے تو 8 فروری کے جو پتھر پہ لکیر ہے چیف جسٹس صاحب، اس پتھر پہ لکیر کے اوپر فارم 47 کی لیپا پوتی ہو چکی ہے. آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے. آرٹیکل 190 کے تحت جو ادارے پابند ہیں کہ آپ کے حکم کو امپلیمنٹ کریں، وہاں سے خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. لوگوں کے فارم 45 چھینے گئے ہیں، لوگوں کے ڈاکومنٹس چھینے گئے ہیں، لوگ اٹھائے گئے ہیں، کیمپین نہیں کرنے دی گئی، بیلٹ سٹفنگ ہوئی ہے. جی بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. اور میں چلتے چلتے یہ محمد خان صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب کا ذکر کر رہے تھے. تو جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس میں ایک فیصلہ لکھا تھا جس پر کہ بعد میں عمل درآمد نہیں ہوا بلکہ ان پر ریفرنس دائر کر دیا گیا. تو وہ بھی وقت گزر گیا، چیف جسٹس صاحب پر ایک مشکل وقت تھا، وہ گزر گیا. لیکن اب جو ہے قوم یہ چاہتی ہے کہ جو عدالت کے فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے. کم از کم فیض آباد دھرنا کیس کا جو فیصلہ ہے اس پر موجودہ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ عمل درآمد کر کے دکھائیں اور جن لوگوں کو سزا ملنی چاہیے ان کو سزا دلوائیں.